السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، جب اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کر کے عالم انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کوہ صفا کی پہاڑیوں سے انسانوں کو پکارا اور قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر کے صراط مستقیم کی وہ اہمیت اجاگر کر دی کہ جس کی تلاش میں انسان صدیوں سے بھٹک رہا تھا۔ اس موقع پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان سے اپنی سچائی کے بارے میں سوال کیا کہ میں نے آپ کے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے تو آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ آپ صادق و امین ہیں۔ یہ تھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وہ شخصیت معاد کہ جس کی سچائی پر کفار و مشرکین نے بھی تصدیق کی مہر لگا دی۔ یہاں پر پہنچ کر ہم پوری طرح مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ معظم انسان جو زندگی بھر انسانی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو یقیناً وہ عظیم انسان اللہ رب العالمین کی عالی ذات کے بارے میں کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ بس دین حنیف کی اصل بنیاد یہی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات حجت ہے۔ دین اسلام کا تمام دار و مدار صرف اور صرف آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وحی پر ہے۔ سامعین محترم، عہد نبوی سے لے کر آج تک سینکڑوں اعداء اسلام نے اسلام کے مضبوط گلے پر نقب لگانے کی بے شمار کوششیں کی ہیں، لیکن ان کی تمام تر کوششیں ان کے لیے ذلت و ناکامی کا مقدر ٹھہری ہیں۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور دوسری حدیث، جس کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی روشنی کے بغیر قرآن کے معنی و مفاہیم سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور نہ ہی حدیث کی روشنی کے بغیر قرآن کے احکامات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، دراصل وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ شاید وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ درجے اور مقام کے اعتبار سے تو قرآن افضل ہے، مگر یہ بات بھی مسلم ہے کہ دنیا میں قرآن پہلے نہیں آیا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے ہیں، نبوت کا اعلان کیا، بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے حدیث رسول کی بنیاد پر ہی قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کیا ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن نادان لوگوں نے احادیث کا انکار کیا ہے، حقیقت میں انہوں نے احادیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات حجت ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان سے ہی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ تو جو لوگ قول رسول کا ہی انکار کر دیتے ہیں، وہ قرآن کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اس طرح منکرین حدیث حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والے اپنے اس دعوے میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے 2 یا 3 مثالیں ایسے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ قرآن اور نبی علیہ
کی حدیث کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اب اندازہ کیجیے کہ قرآن میں مطلق بیان ہے کہ وضو کرنے کے لیے پہلے چہروں کو دھونا ہے، لیکن وضو کرتے ہوئے وضو کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی چھڑایا جاتا ہے۔ میں منکرین حدیث سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں یہ کہاں ذکر ہے کہ کلی کرنی ہے، وضو کرتے ہوئے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے؟ قرآن میں یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وضو کرتے ہوئے کلی بھی اس کے اندر شامل ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے وامسحوا برؤوسکم، کہ اپنے سروں کا مسح کرو، اور اب کانوں کے مسح کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے پاؤں کو دھوو، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو دھوو، لیکن جب ہم نے جرابیں پہنی ہوں یا موزے پہنے ہوں تو ان پر ہم مسح کرتے ہیں، یہ ہم کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہی پتہ چلا ہے کہ اگر موزے پہنے ہوں تو ان پر مسح کیا جائے گا، اگر موزے نہ پہنے ہوں تو پاؤں دھوئے جائیں گے۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ رب العالمین بار بار فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب قرآن میں کہاں ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، کس طرح قائم کرنی ہے، نمازوں کے اوقات کیا ہیں، اور ہر نماز کی رکعات کتنی ہیں، اور ہر رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ یہ قرآن سے ہمیں نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم وضو کر کے آؤ اور دل میں نیت کرنی ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لینے ہیں اور پھر اللہم باعث بینی، یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھ کے رفع الیدین کر کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھ کر رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرنی ہے، اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کے بعد دعا پڑھنی ہے ربی اغفر لی، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت ادا کرنی ہے، دوسری رکعت ادا کر کے تشہد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کس طرح قائم کرنی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سنیے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور چاہے 1 روپے ہی کی چوری کیوں نہ ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے تقطع ید السارق فی ربع دینار، کہ چور کا ہاتھ 1/4 دینار کے بدلے میں کاٹا جائے گا۔ ان تمام مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث رسول کے بغیر قرآن پر عمل کرنا بالکل ناممکن ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں اور موجود ہیں کہ جن سے منکرین حدیث کا اس دعوے کا انکار، اس دعوے کا رد ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منکرین حدیث کے اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس کا مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد راشد حنیف صاحب۔